صلح کی شرطیں کیا تھی؟ ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ معاویہ مولا علی علیہ السلام پہ جو گالیاں بکتا ہے، جو سب و شتم کرتا ہے، وہ بند کیا جائے۔ ملاحظہ فرمائیں، پہلی کتاب تاریخ ابن کثیر جلد 4 حصہ 8 صفحہ نمبر 353، دوسری کتاب کامل ابن اسیر جلد 3 حصہ 1 صفحہ نمبر 2 اور 3، تیسری کتاب تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 228، چوتھی کتاب تاریخ اسلام صفحہ نمبر 375، پانچویں کتاب تاریخ ابو الفدا صفحہ نمبر 163، چھٹی کتاب امام حسن اور خلافت راشدہ صفحہ نمبر 158، اور ساتویں کتاب امام حسن علیہ السلام صفحہ نمبر 155۔ یہ 7 کتابیں ہیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ معاویہ کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرے گا، سنت رسول کو ترک نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاویہ کتاب اللہ کے خلاف عمل کرتا تھا، سنت رسول کے خلاف عمل کرتا تھا، جو کہ میں پچھلی نشستوں میں یہ ساری چیزیں بتا چکا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ صفین میں جو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، مولا علی کے ساتھی تھے، جو مولا کے جانثار تھے، وہ جو زندہ تھے، ان کا نہ مال لوٹا جائے گا، نہ انہیں قتل کیا جائے گا، نہ ان پہ ظلم کیا جائے گا، نہ ان کی زمین ہڑپ کی جائے گی۔ معاویہ نے دستخط کی، اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں یہ نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب یہ تھا یہ جن کا مال معاویہ لوٹتا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ شیعان حیدر کرار تھے، مولا کے چاہنے والے تھے۔ جنگ صفین میں جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کا ساتھ دیا، یہ وہ لوگ تھے۔ یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا مال لوٹتا تھا، یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو ناحق قتل کرواتا تھا، یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی جائیداد اور زمینیں ہڑپ کرتا تھا، اور امام حسن نے لکھوا کے اسے اقراری مجرم بنا دیا۔ پھر آگے میرے مولا نے فرمایا کہ معاویہ اپنا کسی کو ولی عہد مقرر نہیں کرے گا، اپنے بعد کسی کو بھی یہ خلیفہ نامزد نہیں کرے گا، کیونکہ مولا جانتے تھے کہ یہ خناس اپنے خناس پلے کو بٹھائے گا حکومت پہ، جو کہ اس نے وہی کام کیا۔ اگلی شرط مولا نے یہ رکھی کہ میرے والد مولا علی علیہ السلام پہ جو سب و شتم کیا جاتا ہے، جو لعنت ملامت کی جاتی ہے، جو انہیں گالیاں دی جاتی ہے، اسے بند کیا جائے۔ اور تاریخ ابو الفدا اور کتاب امام حسن میں یہاں تک لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے ایک خصوصی پیشکش کی تھی، خصوصی، اور تو ساری چیزیں تھی ہی تھی، مگر اس بات پہ خصوصی وزن دے کے مولا نے فرمایا کہ امام حسن نے ایک خصوصی پیشکش کی تھی، وہ یہ تھی کہ حضرت علی کو سب و شتم کرنے کی رسم کا خاتمہ کیا جائے، اسے منع کی جائے، اسے بند کیا جائے۔ لیکن کیا ہوا کہ مگر معاویہ اس پر راضی نہیں ہوئے، تو امام حسن نے کہا کہ کم از کم ان کے سامنے اس سے پرہیز کیا جائے، کم از کم میرے امام حسن کے ہوتے ہوئے مولا علی کو گالی نہ دی جائے۔ معاویہ نے انکار کر دیا کہ علی پہ تبرہ نہیں رکے گا، وہ تو ہوگا، نعوذ باللہ، خدا لعنت کرے اس خناس پر، خدا کی لعنت ہو معاویہ پر، اس کے چاہنے والوں پر، اس کے پیروکاروں پر، اس کے محبوں پر۔ مولا علی علیہ السلام کو وہ کہتا ہے کہ میں گالیاں تو نعوذ باللہ دیتا رہوں گا۔ تو یہ شرطیں تھی کہ جسے ملا ملواڑے ہمیشہ چھپاتے ہیں۔ کیا یہ صلح ہونے کے بعد کسی ایک شرط پر بھی عمل ہوا؟ اب یہ بھی میں آپ کو اہل سنت کی کتابوں سے واضح کیے دیتا ہوں کہ جن شرطوں پر امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تھی معاویہ کے ساتھ، ان ایک بھی شرط پر عمل نہیں ہوا۔ کتاب ملاحظہ فرمائیں، تاریخ طبری جلد 4 حصہ 1 صفحہ نمبر 28، کامل ابن اسیر جلد 3 حصہ 1 صفحہ نمبر 2 اور 3، تاریخ ابو الفدا صفحہ نمبر 163، اور چوتھی کتاب امام حسن اور خلافت راشدہ صفحہ نمبر 159 اور 160، اور پانچویں کتاب امام حسن علیہ السلام۔ امام حسن علیہ السلام نے جن شرطوں پر معاویہ کو حکومت دی تھی، جن شرطوں پر وہ صلح قائم تھی، ان شرطوں کو ایک بھی شرط کو معاویہ نے پورا
نہیں کیا۔ اب پھر بھی ماموں کے بھانجے یہ کہے کہ پھر بھی معاویہ ہمارا تو معاویہ تمہارا، جن شرطوں پر صلح کی گئی، جن شرطوں پر معاویہ کو حکومت دی گئی، جب ان شرطوں پر ہی عمل نہ کیا گیا پھر وہ صلح کیسی؟ علماء سوء تو اپنی قبروں کو جہنم بنانے پہ تلے ہیں، اب مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اہل بیت علیہ السلام سے اب بھی وہ بے رخی کیے ہوئے ہیں؟ اہل بیت کی حقانیت انہیں اب بھی نظر نہیں آ رہی، بنو امیہ کی کرتوتیں انہیں اب بھی نظر نہیں آ رہی۔